اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہر مہینے کی پہلی پیر شریف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے۔ اب یہ یوم قفل مدینہ کیا ہے، اس میں کیا کیا معاملات کرنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کی تفصیل آج کے سلسلے میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پہلے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ کے ایک مدنی منع تلاوت قرآن پیش کریں گے، اور جب بھی تلاوت ہو تو بہت ادب سے، ہو سکے تو قرآن پاک کی تعظیم کے لیے دوزانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن سنیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کی جائے گی۔ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے کہ حدیث پاک میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر
10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جاگو جلال دو نہیں مالو منال دو، جاگو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو، سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ۔ پھول کے طفیل ہو پورے سوال دو، دو پھول کے طفیل ہو پورے سوال دو، جاؤ جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی قفل مدینہ، یوم قفل مدینہ کے عنوان کے تحت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید اس کی بات آگے بڑھاؤں، ایک بڑی پیاری روایت ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے خاموش شہزادہ، اور یہ رسالہ پڑھنے کا بھی ہوتا ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ خاموش شہزادہ رسالہ، یہ اگر ہمارے قاری صاحبہ ناظمین سن رہے ہیں تو مدنی منوں کو بھی ابھی سے ترغیب دلائیں کہ ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو یہ رسالہ پڑھیں۔ اور اس کا بڑا پیارا طریقہ امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ اکیلے یا تو پورا پڑھ لیں یا تھوڑا تھوڑا سب مل کر پڑھیں، تو سب سنتے رہیں گے تو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے تو
ہو جائے گا۔ اس میں صفحہ نمبر 18 پر ایک بڑی پیاری روایت لکھی امیر علیہ سنت نے لکھی ہے، سنیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عظیم معجزات اور کیسے عظیم کمالات عطا فرمائے۔ چنانچہ میرے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے لوگوں کو دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی، بلکہ آنے والے کی پہلے سے خبر ہو جاتی تھی کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی۔ چنانچہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کو مبارک دیتے ہوئے دریافت کیا کہ آخر کس عمل کے سبب آپ کو یہ سعادت ملی؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا عمل بہت تھوڑا ہے، اور جس کی میں اللہ عز و جل سے امید رکھتا ہوں وہ میرے سینے کی سلامتی اور بے مقصد باتوں کو چھوڑنا ہے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ تو جس کو فضول گفتگو کی عادت ہوگی نا تو ظاہر ہے وہ بہت ساری گناہوں کا بسا اوقات بازار جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کی اہمیت دل میں پیدا کرنی ہوتی ہے کہ ہم فضول باتوں سے اپنی جان چھڑا لیں اور قفل مدینہ لگائیں، قفل مدینہ لگائیں، کم بولیں، اچھا بولیں، اور جو بولیں تو ظاہر ہے ایسا ہو کہ جو ہمارے لیے ثواب کمانے کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہمارے پاس جو ہے الحمدللہ مبلغ دعوت اسلامی بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہوتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ قفل مدینہ کسے کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اس کے بارے میں معلومات ہوگی، اس کے بارے میں علم ہوگا، تو اس کو جب سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیا چیز ہوتا ہے، تو جب اس کے متعلق معلومات ہوگی تو پیارے پیارے مدنی منوں اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں قفل مدینہ مطلب لگانا ہے، اور ذکر و درود کس طرح کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی غور کرنا ہے۔ تو حضور یہ بتائیں کہ قفل مدینہ یہ کسے کہتے ہیں؟ قفل عربی کا لفظ ہے، قفل تالا لگا، تالا۔ تو مدینہ یہ کہ عاشقان رسول کو مدینہ شریف سے محبت ہوتی ہے۔ امیر علیہ سنت دامت پر ختم العالیہ مدینہ کا ذکر خیر ہر اصطلاح میں کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے قفل مدینہ، یعنی مدینے کا تالا، مدینہ کا تالا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہ مدینہ کا تالا مختلف اعضاء پہ لگایا جا سکتا ہے۔ زبان کو اگر فضول گوئی سے بچانا ہو تو اس کو پھر قفل مدینہ کہا جائے گا کہ لیکن قفل وہ مدینہ آپ تو لگا تالا لگاتے، تالا تو دو سوراخ ہوتے، اس کے اندر تالا ڈلتا ہے اور تالا بند ہوتا ہے۔ اب کیا ہونٹ پہ کیا دونوں طرف سوراخ کرنے پڑیں گے؟ بعض تالے نظر نہیں آتے، لیکن وہ اس طرح روزہ ہے۔ اب روزہ مدنی منوں کہیں نظر آتا ہو تو بتائیں۔ تو روزہ بھی نظر نہیں آتا، تو بہت ساری چیزیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ وہ تالا ہے جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن جو افعال ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس اسلامی بھائی نے قفل مدینہ لگایا ہوگا، کہ وہ جو فضول گوئی سے بچ رہا ہوگا۔ گناہوں کی باتوں سے تو ویسے ہی بچنا فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، تو اب وہ فضول گوئی سے بھی بچے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس نے قفل مدینہ لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ہو گیا زبان کا قفل مدینہ۔ آنکھ کا قفل مدینہ یہ کہ آنکھ کو بد نگاہی سے بچانا، گناہوں بھرے مناظر دیکھنے سے بچانا، بلکہ فضول مناظر سے بھی بچانا، تو یہ آنکھوں کا قفل مدینہ ہو گیا۔ اسی طرح مختلف اعضاء، ہر عضو کا قفل مدینہ ہو سکتا ہے۔ ہاتھوں کا قفل مدینہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہ بڑھیں، غیر ضروری چیزوں کی طرف نہ بڑھیں۔ اس طرح قدم ہیں، یہ بھی نیکی کی راہوں پہ چلیں،
گناہ کی راہ پہ نہ چلیں تو پورے جسم کا قفل مدینہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں عموماً جب قفل مدینہ بولا جاتا ہے تو زیادہ تر زبان کا قفل مدینہ ہوتا ہے۔ 3 معنوں میں یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ وضاحت ہوئی کہ قفل مدینہ کسے کہتے ہیں، یعنی اعضاء کو گناہوں سے، فضولیات سے بچانا۔ جی۔ اب یہ پیارے پیارے مدنی منوں ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے، اور چونکہ بچپن میں ہی سمجھ جائیں گے نا تو یہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل آخر دم تک یہ بہت کام آئے گی۔ اس پہ انشاءاللہ مزید میں ان سے کچھ گفتگو کر کے آپ سے عرض کروں گا کہ جیسے اب امیر اہل سنت نے یوم قفل مدینہ منانا ہے۔ اب یہ رسالہ آپ نے کہا کہ ہر مہینے پڑھیں، ٹھیک ہے، اور جناب یہ دن ہو تو لکھ کر گفتگو کریں، اشارے سے گفتگو کریں، تو یہ مطلب اس یوم کی ایک تو تفصیل تھوڑی پتہ چلے، اور اس کی کیا اہمیت ہے، مطلب اس کو یہ دن منایا جاتا ہے تو کیوں منایا جا رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ایسی ہے کہ جس کے تحت یہ سارا کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو یہ کہ یوم قفل مدینہ ہے صحیح، کیا اس میں کیا جاتا ہے؟ تو الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی خواہش پر یہ کہ ہر پیر شریف چاند کے مہینے کی پہلی پیر شریف کو اتوار، مثلا اتوار کو ایک مغرب ہوئی، اب مغرب سے لے کے پیر کی مغرب تک یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہی مشق ماشاءاللہ بالخصوص کی جاتی ہے۔ عام دنوں میں تو یہ کہ عمومی طور پر تو قفل مدینہ لگانا ہی چاہیے، لیکن اس دن خصوصی طور پہ توجہ کر کے زبان کے قفل مدینہ کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہر ماہ کی پہلی پیر کو آپ یوم قفل مدینہ منا لیں اور پھر خدا نخواستہ بقیہ جو 28 یا 29 دن ہے اس میں پھر ساری کسر نکال دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خصوصی طور پر ایک مشق کی جاتی ہے تاکہ بقیہ 29 دنوں میں بھی 28 دنوں میں بھی اس کی عادت برقرار رہے۔ تو یہ عادت بنانے کے لیے یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہی مکتبۃ المدینہ کا خاموش شہزادہ رسالہ مطبوع ہے جو امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو تحریر فرمایا ہے، تو یہ ایک بار پڑھ یا سن لیں۔ اجتماعی طور پہ بھی الحمدللہ ہمارے جامعات میں، مدارس میں اس کی ترغیب ہوتی ہے کہ اسلامی بھائی بیٹھ جاتے ہیں، ایک اسلامی پڑھ کر سنا دیتا ہے۔ اگر ایسی ترکیب نہیں بن پاتی تو خود ہی اسلامی میں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو جامعات یا مدارس میں اسلامی بھائی ہمارے نہیں ہیں، اسلامی بہنیں نہیں ہیں، تو وہ بھی اپنے طور پر اس رسالے کو مکمل کوشش کرتے ہیں کہ پڑھیں یا کم از کم سن لیں بیان کے ذریعے۔ تو یہ اس سے خاموشی کا ایک جذبہ ملتا ہے۔ پھر یوم قفل مدینہ میں صرف ضروری بات، مثلا کسی نے سلام کیا، اب اس کا جواب دینا واجب، زبان سے دیں گے، جی، اب یہ جواب ظاہر دیں گے زبان کے ذریعے۔ اسی طرح چھینک پر حمد کرنا یا حمد کسی نے کی، اب اس کا جواب دینا۔ اسی طرح نیکی کی دعوت دینا، کسی پر انفرادی کوشش کرنا۔ اسی طرح مدرسۃ المدینہ میں مثلا قرآن پاک ہمارے مدنی منع ناظرہ بھی پڑھتے ہیں اور حفظ بھی کرتے ہیں، تو یہ قفل مدینہ کے منافی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں برقرار رکھتے ہوئے دیگر جو فضولیات ہیں ان سے بچنا، اور ضروری گفتگو بھی کوشش کریں کم سے کم الفاظ میں نپٹا دیں۔ تو جہاں پر تشویش نہ ہو وہاں پہ کم سے کم الفاظ میں گفتگو کریں اور اپنا جو معافی ضمیرہ بیان کریں۔ اس کے علاوہ اشارے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ عز و جل قفل مدینہ کے اشارے بھی ہیں، قفل مدینہ کورس کروایا جاتا ہے۔ پانی کا اشارہ ہے تو چائے کا اشارہ ہے، تو چھٹی کا اشارہ ہے، قاری صاحب کا اشارہ ہے، طالب علم کا اشارہ ہے، قرآن پاک کا اشارہ ہے۔ تو اس کے لیے وہی قفل مدینہ کورس کرنا پڑے گا، اور یہ اشارے اتنے مشکل نہیں ہیں۔ قاری صاحبان بھی ہمارے چاہیں تو روزانہ کا ایک اشارہ ماشاءاللہ کم از کم، باقی جتنا شہر ڈالیں گے۔ آج ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم اپنے وہ خصوصی اسلامیہ کے جو ذمہ دار ہیں ان کو اپنے سلسلے میں شامل کراتے تاکہ وہ ہمارے مدنی منوں کو کچھ اشارے سکھا دیں۔ بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ یہ جو دن ہے نا پیارے مدنی منوں، اب مثال آپ روزانہ گھر مدرسے سے گھر اور گھر سے مدرسے میں وین میں آتے ہیں، اب وین میں تو عموماً ہے نا باتیں، تو شور، تو یہ شرابہ، آتے ہوئے تو پتہ نہیں آپ نے کیا کیا ہے، یہ میں نہیں پوچھتا ہوں آپ سے، لیکن جاتے ہوئے آپ کوشش کریں اگر تسبیح ہے جیب میں تو ٹھیک، نہیں ہے تو ہاتھ کے پوروں پر گن لیں اور سارا راستہ درود پاک پڑھتے جائیں، آنکھیں بند کیے،
سر جھکائے توجہ کے ساتھ، مطلب گنبد خضرا کا تصور باندھے، سبحان اللہ، اور آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ اب آپ گھر پہنچتے پہنچتے حیران ہو جائیں گے کہ اللہ اکبر، میں روزانہ صرف آتے آتے 500 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہوں، یعنی روز کے 1000 درود پاک میں گھر سے مدرسے اور مدرسے سے گھر آتے آتے پڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ واقعی یوم قفل مدینہ کی ایک تحفہ ہوگا کہ آپ نے اگر غور کر لیا کہ میں آتے آتے بھی ایک پارہ پڑھ سکتا ہوں، میں جاتے جاتے ایک پارہ پڑھ سکتا ہوں، تو جب یہ چیزیں پیارے پیارے مدنی منو احساس جب پیدا ہو جائے گا تو جو دن بقیہ ہوں گے، جیسا ہم نے ہمارے اسلام بھائی سے سنا کہ 28-29 دن جو گزریں گے، اس میں ہم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ جب ایک دن میں اتنا بھرپور اچھا گزار سکتا ہوں تو بقیہ دن میں بھی اس کا فائدہ حاصل کر سکتا ہوں۔ پھر بچپن کی جو عادت ہوتی ہے نا، یہ یاد رکھیے گا کہ عمر کے آخری حصے تک جاتی ہے۔ تو اگر آج آپ نے یہ عادت بنا لی، آج یوم قفل مدینہ کی برکت سے عام دنوں میں بھی آپ کا قفل مدینہ لگ گیا، اور جس طرح اشارے کہا تو اب وہ قاری صاحب کو جیسے حضور کہہ رہے ہیں، قاری صاحب میں پانی پینے جاؤں، یہ نا یہ ہے۔ اب آج اگر قاری صاحب کو اگر کہیں سبحان اللہ، قاری صاحب بھی سمجھ جائے کہ بھائی انہیں پانی پینا ہے، بھائی آپ کے ٹفن میں چاول ہیں یہ بھی پوچھنا ہے، تو آپ نے وہ اشارہ کیا ہو، حاجی زمزم سکھاتے تھے، وہ یوں کر کے اشارہ ہے، مجھے انہی کی یاد آ رہی تھی سبحان اللہ۔ جب آپ ذکر کر رہے تھے نا اشاروں تو یہ پیارے پیارے مدنی منو، یہ اتنا ایک ہمارے قاری صاحبان بھی اگر اس کو امیر اہل سنت کا یہ درد ہے اور یہ احساس ہے، اگر کاش ہمیں نصیب ہو جائے، لیکن وہ بات ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی سلام کرے السلام علیکم تو آپ نے بھی جواباً یوں کر دیا، تو یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ کو سلام کا جواب دینا پڑے گا۔ تو خیر بہت ساری باتیں ہیں، باقی اس کی اہمیت ہے نا، یوم اب بالخصوص اگر پہلی پیر کو یوم منائیں گے اس کا قفل مدینہ، تو ایک یاد تازہ ہو جائے گی، تو یہ دوبارہ آگاہ کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے دماغ کو کہ ہاں قفل بالفرض اگر 28 دنوں میں توجہ نہیں رہی قفل مدینہ پر، جب وہ دوبارہ پہلی پیر شریف تشریف لائے گی نا تو فوراً توجہ یہاں قفل مدینہ، تو اس طرح عادت بناتے بناتے انشاءاللہ قفل مدینہ کی عادت بن جائے گی، قفل مدینہ لگا رہے گا، قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا اب یہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اس کی اگر فضیلت پتہ ہو نا تو اس کو حاصل کرنے کی بڑی رغبت ملتی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کم بولو، ٹھیک ہے، اب کم بولنے کا تو ہے، لیکن کیا کم بولنے کی ایسی ہے فضیلت کہ جس کی وجہ سے ہمیں بڑا شوق ہو جائے کہ یار اسے بڑا حاصل کرنا ہے؟ بہت زیادہ فضائل ہیں اس کے، اچھا، لیکن یہ کہ چند شوق کے لیے، رغبت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، من صمت نجا، کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اب نجات پانے کے لیے ایک تو ہے کہ کوئی عمل کیا جائے کہ اتنے نوافل پڑھے جائیں، یہاں پر جایا جائے، چپ رہنے میں کچھ کرنا نہیں پڑے گا صرف، بلکہ زبان جو کام کرنے جا رہی ہے، بولنے جا رہی ہے، تو اس سے آپ نے چپ رہنا۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے کہ الصمت سید الاخلاق، کہ خاموشی جو ہے اخلاق کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اخلاق بہت وسیع ایک مطلب ٹاپک ہے، اخلاق میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، مطلب حیا ہے یہ بھی اخلاق ہے، اور نیچی نگاہیں رکھنا یہ بھی اخلاق ہے، کسی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی اخلاق ہے، سنتوں اور آداب پر عمل کرنا یہ بھی اخلاق ہے، تو کسی کی خیر خواہی کرنا یہ بھی اخلاق ہے۔ تو اخلاق بہت بڑا شعبہ ہے، تو اس میں سے کہا گیا ہے کہ خاموشی اخلاق کی سردار ہے، تو یہ اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ پھر خاموشی عبادت بھی ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، حدیث پاک میں قرار دیا گیا، تو یہ ایک فضیلت تو یہ ہو گئی۔ پھر خاموشی ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بھی ہے کہ جس کی زبان مثلا چلتی رہے گی تو خدا نہ خواستہ اس کی زبان سے کفریات اگر نکل جاتے ہیں تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے جو نصیحت کی نا کہ احیاء علوم میں بعض بزرگوں ہیں، انہوں نے قول نقل کیا کہ 2 فائدے ہیں خاموشی میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا دین سلامت رہتا ہے، اس کی وجہ وہی کہ وہ کم بولے گا تو کفریات معاذ اللہ بولنے سے محفوظ رہے گا، ایک تو یہ فائدہ۔ دوسرا یہ کہ وہ دوسرے کی بات اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، تو اس پر اگر مدنی منع بھی غور کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ اگر ہم کسی کی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خاموش ہونا پڑے گا۔ عموماً جو بحث کرتے ہیں نا تو وہ بات سمجھتے نہیں ہیں، وہ بلکہ ایک دوسرے کو کہتا ہے یار چپ تو رہو بھائی، میری بات تو سنو،
تو یہ بھی ایک مطلب بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ بالکل یہ تو خواہش ہوتی ہے کہ آپ اگر وہ بول رہے ہیں تو سامنے والا خاموش رہے گا تو وہ بولنے والے کو بھی سمجھانے میں وہ لطف آئے گا یا بات سننے والے کو بھی سمجھ آ جائے گی. تو اگر کسی کی بات سمجھ نہیں ہے, امی کی بات سمجھ نہیں ہے, ابو کی بات سمجھ نہیں ہے, بڑے بھائی کی بات سمجھ نہیں ہے, قاری صاحب کی بات سمجھ نہیں ہے, جامعۃ المدینہ والوں نے استاد صاحب کی بات سمجھ نہیں ہے, انفرادی کوشش جس پر ہو رہی ہے اس نے انفرادی کوشش کرنے والے کی بات سمجھ نہیں ہے, ماشاءاللہ, تو خاموش تو ہونا پڑے گا. تو سننے کا بھی ایک حوصلہ اور ایک ظرف ہونا چاہیے. تو ایک فائدہ تو یہ, اور ایک دوسرا فائدہ بھی ہے طبی طور پہ کہ مدنی منع بھی اگر اس تھوڑا سا غور کرے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی, کہ جب ہم بولتے ہیں نا تو اگر 15 منٹ بولے تو اس کے بعد تھوڑا سا ہم اپنے غور کریں سر کے اوپر, تو ہمیں تھوڑا سا کھچاؤ, دباؤ, درد ہو سکتا ہے, سر درد بھی ہو رہا ہو, تو اگر خاموش رہیں گے تو دماغ کو بھی سکون رہے گا. ماشاءاللہ. تو یہ ایک طبی فائدہ ہو گیا. اچھا, اسی طرح اگر کسی مسئلے کا نہیں پتہ, بعض جگہ کوئی گفتگو چل رہی ہے, علمی گفتگو, اب مجھے وہ مسئلہ نہیں آتا, تو اگر میں خاموشی سے بیٹھا رہوں گا نا تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے اس مسئلے کا پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے. بھرم بھی قائم رہ جاتا ہے. بالکل بھرم قائم رہ جاتا ہے کہ یہ پردہ ہے میرا. تو اسی لیے روایت میں آیا, حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کیا سمت زین للعالم وستر للجاہل, کہ خاموشی جو ہے عالم کا وقار ہے, کہ عالم اگر خاموش رہے گا اس کا وقار بڑھے گا, اور جاہل کے لیے پردہ ہے کہ جاہل اگر خاموش رہے گا تو اس کا پردہ رہ جائے گا کہ اس کو یہ مسئلہ آتا تھا یا نہیں آتا. اگر بولے گا تو سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں اس کو یہ بات نہیں. ویسے بھی پیارے پیارے مدنی منوں, اگر ہم فی زمانہ اپنی گفتگو کا جو معیار ہے نا ہمارا, وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ اگر کہیں بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کی دل آزاریاں, غیبتیں اور نہ جانے کیا کیا, پھر وہ نہ بولنے کا بھی بولا جاتا ہے کہ یار میں کیا خاموش رہوں, میں کچھ بھی نہیں بولوں, بلکہ بعض اوقات فیلنگس ہوتی ہے یار یہ تو گونگا ہے. واقعی اچھا ہے کہ اگر کوئی ایسا فضول بات کرنے والا ہے جو کہ فضول باتیں کرنے والا گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے, تو ایسا شخص کے بارے میں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ گونگا ہی ہوتا تو بہتر ہے, کہ گونگا ہونا چاہیے, کہ مطلب اس طرح کے انداز جو اختیار کرتا ہے. جیسے گالیاں دیتے ہیں, تو گالیاں دینا تو بہت بڑا گناہ ہے, کہ گالیاں دینے والے کے اور جو بے حیائی کی جو باتیں کرتے ہیں, تو ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اس کے منہ سے دوزخ میں ایسی بدبو نکلے گی کہ دوزخ والے چیخ اٹھیں گے کہ یہ کون بدبخت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اس قدر تکلیف ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ کسی کے منہ سے بدبو آتی ہو, تو آج عام طور پر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, تو ایسی بدبو کہ جس سے رہنا مشکل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرمائے. اور واقعی یہ جو باتیں ہوتی ہیں جو زبان سے نکلتی ہیں, اس کے بارے میں مطلب پوچھ گچھ ہوگی. ایک روایت امیر علیہ سنت نے لکھی غیبت کی تباہ کاریاں میں, کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم لوگ زبان سے جو باتیں کرتے ہیں اس پر ہماری گرفت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ, لوگوں کو ان کے منہ کے بل آگ میں گرانے والی اسی زبان کی باتیں ہوں گی. اس زبان سے کو بچانا بہت ضروری ہے. تو قفل مدینہ لگا رہے, قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا, اب جیسے آپ جو فرما رہے ہیں کہ بھائی اچھی باتیں کریں, بری باتیں بھی نہیں کرنی, لیکن ایک لفظ آپ نے فضول کا بھی بار بار کرے کہ فضول گفتگو نہ کریں. تو فضول باتیں کیا ہوتی ہیں, اگر اس کی کچھ مثالیں اگر ہم کو مدنی منوں کو دے کر سمجھائیں. فضول گفتگو عام طور پہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے صحیح, اور نہ ہی آخرت میں فائدہ ہے. مثلا اب مدنی منع آپس میں, مدنی منوں کے حوالے سے چند مثالیں عرض کرتا ہوں, کہ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ وین میں آ رہے ہوتے ہیں, اب وہ مدنی منع ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج آپ کیا لے کر آئے ہو لنچ کے اندر, تو جو وہ کھانا دوپہر میں مطلب کھاتے ہیں, اب وہ بھی بتاتا ہے میں یہ لے کر آیا. پھر وین میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب وین کے اندر جاتے ہوئے بھی یہ سوال ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ نامعلوم یہ وین کب پہنچے گی اور دیر ہو گئی, یا یہ مثلا بول دینا کہ آج تو گرمی بڑی ہے, آج تو سردی بڑی ہے. تو یہ سردی بڑی ہے, اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا. اسی طرح مدنی منع درجے میں بیٹھے ہوئے, اب ایک مدنی منع کہیں گیا
تو دوسرا مدنی منہ اس کو مخاطب کر کے پوچھتا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، حالانکہ اس مدنی منع کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس سے. اب اس نے پانی پینے جانا ہے یا وضو کرنے جانا ہے، وہ بالفرض اگر بتا دیتا ہے کہ میں پانی پینے جا رہا ہوں، تو اس مدنی منع کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ پانی پینے جا رہا ہے یا چائے پینے جا رہا ہے. تو اس قسم کی فضول گفتگو بعض اوقات کی جاتی ہیں. پھر تبصرے بعض اوقات کہ جناب یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے تو یا ٹریفک جام میں پھنس گئے، تب بڑوں کو تو ہوتا ہی ہے، اب بڑوں کی دیکھا دیکھی ادھر ہے، چھوٹوں کی بھی عادت پڑتی ہے، تو وہ پھر تبصرے کرتے ہیں پتہ نہیں یہ ٹریفک جام کب کھلے گا. اچھا پھر اگر مدنی منع کوئی چپل پہن کر آیا نہیں، یا اس کے پاس کوئی قلم وغیرہ ہے نیا، یا کوئی اس طرح کوئی چیز ہے، امامہ نیا باندھ کے آیا، تب وہ مدنی منع اس کو پوچھتے کہ امامہ کتنے کا لیا. اب کتنے کا لیا اس میں نیتیں تو ہیں کہ اگر اب وہ بھی لینا چاہ رہا ہے کہ کتنے کا آیا تاکہ میں بھی اس کو حاصل کر سکوں، تب تو یہ دنیاوی فوائد کی گفتگو میں آ جائے گا. لیکن نہ اس نے لینا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی کوئی دلچسپی اس حوالے سے، خالی پوچھنا ہے. اگر وہ بتا بھی دے گا کہ جناب میں نے اس کو 100 روپے کا خریدا ہے، تو اس مدنی منع کو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ نہیں. بڑی اس طرح کی پیاری، مثالیں بہت ساری مل جاتی ہیں. آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ جس سے مطلب وہی نا آخرت کی فکر ہو، جسے اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ یہ بولنا بھی ایک کام ہے اور یہ بولنے کا مجھے حساب دینا پڑے گا، تو ہر لفظ کا کس طرح حساب ہمیں دوں گا، ہر لفظ کا کس طرح حساب ہمیں دوں گا. اے بھائی زباں پر تو لگا قفل مدینہ. قفل مدینہ لگانا بہت ضروری ہے. تو ہمارے سلسلے میں الحمدللہ ہماری مجلس خصوصی اسلام بھائی کے ذمہ دار اسلام بھائی بھی تشریف فرما ہے. حضور ہم چاہ رہے تھے کہ آج وہ یوم قفل مدینہ کی باتیں ہو رہی تھی، تو کچھ اشارے ایسے جو مدنی منع اگر چاہیں تو ان کو اپنائیں تو یہ بھی فضول گفتگو سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں. اور جس طرح ہمارے امیر اہل سنت کی جو تحریک ہے کہ ہم لکھ کر گفتگو کریں، اشاروں سے گفتگو کریں، تو آپ اس سلسلے میں کیا کچھ مختصراً فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ عز و جل میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے ان مدنی منوں کو کچھ ایسے اشارے سکھا دیے جائیں جو نہ صرف یوم قفل مدینہ کے روز استعمال کریں بلکہ عام لائف کے اندر نارمل جو لائف گزرتی ہے اس میں بھی اس کو اپنی لائف کا ایک حصہ بنا لیں کہ جب بھی کبھی گفتگو کرنے کا موقع ملے تو بہت سی باتیں چند اشاروں کے اندر یہ کر کے دوسرے کو سمجھانے کی ترکیب بنانے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ. تو اس میں تمام مدنی منع اگر توجہ فرمائیں گے تو یہ بہت ہی آسان ہے. نارمل بھی گفتگو کرتے ہوئے ہم اشارے تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو اپنی گفتگو کا ایک حصہ بنا لیں گے تو بہت سے الفاظ جو ہے وہ کم سے کم اشاروں میں ہم سمجھانے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. نارمل لائف جو ہماری گزرتی ہے اس میں جو روزمرہ استعمال میں اشارے آتے ہیں جو نارمل ہم روزانہ ہم ایک دوسرے سے گفتگو میں کرتے ہیں ان کی ہم ترکیب بنانے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو قفل مدینہ کا اشارہ ہی سیکھنے کی کوشش کریں گے. سبحان اللہ. کہ قفل مدینہ کا اشارہ کیا ہے. دو طرح سے بھی اشارہ ہونا چاہیے نا. دو طرح سے یہ اشارہ ہے. ایک تو یوں ہوگا، پھر ایک دفعہ دیکھیں، ایک اشارہ یہ ہوگا. یہ ہے بولنے والوں کے لیے جو بول رہے ہیں، یہ گفتگو کا اشارہ ہے، بات کرنے کا. بات یعنی بات نہیں کرنی ہے. یہ لاک لگ گیا، تالا لگ گیا، قفل لگ گیا ہے نا، قفل مدینہ. تو قفل مدینہ کا جو اشارہ ہے یوں بنے گا. اب اگر یہ مدینے کا اشارہ بیچ میں نہیں ہے تو اگر ہم مدینے کا اشارہ بھی بیچ میں لگا لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور خوبصورتی بھی اشارے میں پیدا ہوگی. اور اس کے لیے یہ دوسرا اشارہ میں بتاؤں گا قفل مدینہ کا دوسرا اشارہ کیا ہے. کیونکہ اشاروں میں بات کی جا رہی ہے، اشارے کا اشارہ دو ہاتھ سے یہ ہوگا اشارہ. یہ بھی گفتگو کا، جیسے یہ بولنے والے اس طرح بات کرتے ہیں تو اشاروں میں جو بات کرتے ہیں وہ یوں بات کرتے ہیں. یہ اشارے کا اشارہ ہے. اس کو یوں کرتے ہوئے یوں کر دیں گے، پھر یوں کر کے یوں کر دیں گے. جیسے بولنے والا یوں اشارہ کرتا ہے یہ قفل مدینہ ہو گیا، اور جو اشاروں میں بات کرتا ہے اس کا قفل مدینہ یوں ہو جائے گا. یعنی جو ہمارے گونگے بہرے اسلام بھائی ہوتے ہیں ان کو ہم یہ کر کے اور یہ کریں گے بھائی، آپ اشارے سے. جی جیسے گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے ہلکا سا اشارہ کر دیا، وہ فوراً یوں کر کے بیٹھ جائیں گے. اچھا
सुभान अल्लाह। मरहबा। जैसे हम कुफले मदीना कराते तो वो एकदम खामोश हो जाते हैं, तो आप वो जो गूंगे भी बातों का, क्योंकि अमीर से फरमाते हैं कि गूंगों में भी फजूल गुफ्तगू होती है, वो शोर मचाते हैं इधर उधर उधर उधर। तो ये हमारे इस्लाम में उनको सिखाते हैं कि अगर वो आपस में इशारों से गुफ्तगू करे तो यूं यूं करके और थोड़ा सा यूं किया तो फौरन वो माशाअल्लाह जी यूं इस तरह उनका कुफले मदीना लग जाता है। तो यूं कुफले मदीना का इशारा सबको याद हो गया। सुभान अल्लाह। तो एक दफा करके दिखाएं, जो बोलने वाले इशारा करते हैं, बात करते हैं, उनको कुफले मदीना कैसे करते हैं। फिर एक दफा करेंगे। और जो अशारों में बात करते हैं उसका कुफले मदीना क्या होगा। माशाअल्लाह। बच्चे तो बहुत तेज हैं, आप सिखाएंगे तो इंशाल्लाह तो आप दूसरा है कि इशारे सीखना इतना मुश्किल नहीं है, अगर एक दफ़ा मतलब सीख लिए जाएं तो इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये याद भी रहेंगे। और वही कारी साहिबान भी इसके इशारे के मश्क दर्जों में दोबारा आज तो बल्कि करवाएं। समझे कि ऐसा हो कि जबान को ताला लग जाए, सिर्फ कारी साहब सबक सुने, सबकी सुने, मंजिल सुने, बस बाकी कुफले मदीना लगा रहे हैं। जी शब्बीर भाई। उस्ताद, उल्टा हाथ, उंगली अपने सीधे कंधे की तरफ, बाकी मुट्ठी बंद, अंगूठा ऊपर। इसी तरह सीधा हाथ, उंगली सामने की तरफ शहादत वाली, और कलाई के ऊपर कलाई रख दे। उस्ताद, आप भी करें। उस्ताद, ये उस्ताद का शब्द। कारी साहब के लिए भी उस्ताद यही होगा। जी उस्ताद, कारी उस्ताद। सबको याद हो गया। एक दफा दोहराएंगे। उस्ताद, माशाअल्लाह, 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 माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। कुरान, ये अंगूठा और उंगली साथ मिला के बाकी उंगलियां मिला लें। से अंगूठा और ये साथ वाली उंगली इसे गोल दायरा बनाएं। फिर इस मुट्ठी को बंद करके उंगली जो है इस दोनों उंगलियों को जोड़ के रख दें। ये इंग्लिश में क्यू का लफ्ज़ बनता है, क्यू, और कुरान के लिए ये शुरू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इसको बंद कर लेते हैं दोनों सिलियों को। यूं मिलाया, फौरन यूं किया और इसको खोला। ये समझ लें कि हमने गूंगे बेरे को अगर समझ नहीं आएगी तो फिर यूं करके कर देंगे ना, गूंगा फौरन समझ जाएगा ये किस किताब का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह। क्योंकि गूंगे जो होते हैं ना, ये प्यारे प्यारे मुद्दे याद रखिए कि सुनते भी नहीं है। अब ज़ाहिर जो सुनेगा नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा। तो कुरान पाक का तस्करा करना है तो ये आपने समझाया कि ये क्यों, ये अंगूठा ही फंसाना है, फिर ये सीधा करना है, फिर ये अच्छा ये खोल के चुमेंगे, ये नहीं यूं करके अब इसको खोल लिया अच्छा और फौरन समझ जाएगा। सुभान अगर समझ ना आए तो यूं करना, फिर इसको खोले कुरान। माशाअल्लाह। उसी तरह दो उंगलियां जैसे पहले की थी वैसे करेंगे। अब इनका रुख आमने एक दूसरे के ऑपोजिट रखेंगे। सीधे हाथ की उंगली का रुख जो है उल्टे कंधे की तरफ और उल्टे हाथ की उंगली सीधे कंधे की तरफ। इसको थोड़ा सा अपनी तरफ ले आए, सीधे हाथ को, उंगली अपने सीने की तरफ। सीखना, सीखना। अभी करें, कलाई से कलाई टच करते रहें। सीखना, सीखना। और अगर इसको हाथ को सीधा बाहर की तरफ ले जाएंगे तो सिखाना, अच्छा माशाअल्लाह, सिखाना। अच्छा ये इस पे यूं करेंगे तो ये उस्ताद हो जाएगा। और थोड़ा सा यूं रगड़ के थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा हाथ कलाई से तो ये सिखाना हो जाएगा। माशाअल्लाह। और ये अपनी तरफ सीखना। अच्छा मुझे पानी पीना है, उस्ताद साहब को कहेंगे मुझे पानी पीना है तो क्या कहेंगे आज? पानी का इशारा यूं से गिलास हाथ में पकड़ा हुआ है, यूं आप करके इजाजत। ये हथेली और उंगली को थोड़ा सा ऊपर से बेंड करके नीचे की तरफ इस पे यूं आगे की तरफ चलाएंगे। इजाजत, यानी कि सुभान अल्लाह। अब कारी साहब को भी पता चले, पता ये इशारे करते रहे, कारी साहब ही नहीं समझे तो बेचारे का तो बिल्कुल हिसाब किताब खराब हो जाए। वैसे गर्मी बहुत है। सिखाना रहेगा तो इंशाल्लाह कारी साहब भी समझेंगे और मदरी मुन्ने भी। अच्छा रोटी, अब रोटी खानी है, रोटी चाहिए, रोटी का इशारा तकरीबन सबको ही मालूम है। अभी ऐसे एक दफा कर दिया सबको पता चलेगा। मतलब इसमें आवाज नहीं निकलनी चाहिए। खाना, ये रोटी खानी है, रोटी खानी। बड़ी दिलचस्प बात है कि हम आपस में इशारा करेंगे रोटी खानी है तो जिसने यूं इशारा किया साथ वाले को फौरन पता चल जाएगा।
کہ یہ روٹی کھانے کی بات کر رہا ہے. تو خصوصی اسلام بھائیوں میں اگر کسی کو نہیں بتانا کہ ان کو نہ پتا چلے، صرف دونوں کو پتا چلے، تو ان میں خفیہ اشارے بھی رائج ہوتے ہیں. اچھا خفیہ اشارے بھی تاکہ ساتھ والے کو پتہ نہ چلے کہ یہ روٹی کھانے کی بات کر رہا ہے. اب یوں اشارہ کریں گے سب کو پتہ چلے روٹی کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں اشارہ کریں گے تو پتہ چلے گا کھانے کی بات ہو رہی ہے. تو اب وہ اس اشارے کو بالکل خفیہ رکھتے ہوئے یوں کریں گے، ہلکا سا نیچے سے کر دیا، سامنے سے کر دیا، سامنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ روٹی کھانے کی بات کر رہے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے خفیہ اشارے بنا لیں کہ ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں چلے، نئے نئے اشارے بننے شروع ہو جائیں. کھانا کھانا، ابھی روٹی کھانے کی بات نہ بھی کی جائے تو صرف اتنا کر دیا جائے تو سب سمجھ جاتے ہیں کہ کھانے کی بات ہو رہی. پانی، کھانا. اب بعد اوقات جو ہے نا وہ مثال نیاز آ گئی گھر مدرسے میں، اب پتہ کیسے چلے کہ اس میں وہ مرغی کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ مرغی کا کیسے کریں گے؟ اب جو قاری صاحب نے کہا بھائی آج جو ہے نا آج ماشاءاللہ قرآن خوانی بھی ہوگی، قرآن خوانی کے بعد لنگر بھی ہوگا. اب پتہ کیسے چلے کہ اس میں وہ اب آج یوم قفل مدینہ بھی ہے تو پوچھنا بھی زبان سے نہیں ہے، تو مرغی کا کیسے پتہ چلے گا کہ مرغی کا گوشت ہے کیا ہے؟ اس میں یوں دیکھ لیتے ہیں کہ دو مدنی منع آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں کہ اس میں آج کیا ہے؟ مرغی 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 یہ مرغی کا اشارہ ہے. اب دوسرا بولے یہ کان کے قریب یوں کر کے انگوٹھا اور نیچے کی طرف کر کے یہ بکرے کا اشارہ بن جاتا ہے. اچھا یہ بکرے کا، یہ بکرے کا نہیں ہے، بیل کا ہے. یہ گائے کا ہے. یوں گائے بیل اس یوں آ گیا دونوں کی طرف. یہ ایک طرف بھی رکھ دیں گے. اچھا اب دیگ تو بند ہے، اب دیگ بند ہے، چلو تو پتہ ہی نہیں کہ قورمہ ہے، اب بریانی ہے، کیا ہے، چاول ہے، کیا ہے، چاول کا کیسے ہوگا؟ چاول کا یوں یہ اشارہ کرتے ہیں، یوں اشارہ کرتے ہیں. اگر ضمناً یہ جو پکے ہوئے ہیں ضمناً اشارہ کرنا ہو کہ آج کیا پکائیں تو وہ یوں کر دیتے ہیں، یوں دانت کو ہلکا سا ٹچ کر کے یوں کر دیتے ہیں چاول. اور لپس مومنٹ بھی ساتھ ہوتے ہیں، ہلکے سے آواز نہیں نکلتی. تو ویسے پکے ہوئے جو چاول ہوتے ہیں اس کو پھر جیسے وہ کھاتے ہیں 3 انگلی سے انگلیوں کا اشارہ کر کے تو وہ یوں چاول. سب گھروں میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں امی کو جا کے بولے تو امی کہ آج کیا خیریت ہے، یہ کیا ہو گیا اس کو؟ پہلے بتا دیں نا کہ یہ اس چیز کا اشارہ ہے. خیر اب تو ماشاءاللہ گھر والے بھی دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ماحول تو بن ہی جاتا ہے کہ آج یوم قفل مدینہ ہے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے. آئے مل کے دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہل. اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ. ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل. نہ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ
زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، اگر یہ خاموش شہزادہ رسالہ اس کو پڑھ لیں گے آج تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری برکتیں ملیں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس معاملے میں اپنا ذہن بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن